وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کامیاب شخصیت کے سلسلے میں آج ہم اپنی اس نشست میں دیکھیں گے کہ کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی کو کرنے کا کام معلوم نہیں ہوگا تو وہ کرے گا بھی کیسے۔ کوئی انسان چاہے وہ کوئی سپروائزر ہو یا مینیجر ہو یا کسی گھر کو مینیج کرے، کسی ادارے کو، کسی فرم کو، اس کے کرنے کے عموماً یہ کام ہوتے ہیں۔ اگر ترتیب سامنے رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوائد بھی زیادہ بہتر دکھائے گا ترتیب کے بدلنے کی نسبت۔ پہلی چیز جو کسی ایک کامیاب انسان کے لیے لازم ہے وہ کیا ہے کہ مقاصد متعین کرے اور ان کو حاصل کرے۔ مقصد کا متعین کرنا سب سے لازم ہے، اسی کو گولز کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہمارے گولز ہوتے ہیں وہی ہمارا رول ہوتا ہے۔ جتنا بڑا گول ہوتا ہے نا اتنا رول بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ عموماً اس کو محسوس کرتی ہوں گی کہ اچانک گھر میں مہمان آنے کا پتہ چل جائے تو وہی کھانا جو آپ پورا دن لگا کے پکاتی ہیں وہ 1 گھنٹے میں بھی پکا لیتی ہیں، کیونکہ گول مل گیا نا۔ زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو بڑا گول ہے، وہی اپنا روزمرہ کا کام سارا دن لٹکتا رہے گا، لیکن جب ڈیڈ لائن مل گئی تو کر لیں گے۔ تو لہٰذا آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس ادارے یا جس کام سے منسلک ہیں اس میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ ساتھ لے کر کیسے چلیں گے۔ اس لیے لوگوں سے مل کر مشورے کے ساتھ گول متعین کیجیے، پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے وسائل اور اختیارات کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ اسی کو آپ ٹارگٹ کہیں گے۔ عملی طور پہ اگر گول مقرر کرنا ہے، ہر دن صبح اٹھ کے گول مقرر کر لیں، آج کے دن کے یہ گول ہیں۔ اسی طرح ویکلی بیس پہ گولز مقرر کیجیے، منتھلی بیس پہ۔ کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں، 3 ماہ میں یہ کام کرنے ہیں، 6 ماہ میں یہ کرنے ہیں، 1 سال کے یہ ہیں، اگلے سال مجھے یہاں پہنچنا ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا چارٹس بنے ہوتے ہیں، بعض دفعہ گرافس بنے ہوتے ہیں، اب ادھر ہم ہیں، اگلے سال ہم نے یہاں ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اپنے مقاصد کو متعین کریں گے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ
زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ دوسری چیز جو کامیاب لوگوں کے کرنے کے کاموں میں ہے وہ ہے کثرت سے رابطہ، کانٹیکٹس یا کمیونیکیشن۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں یا جن سے آپ کام لے رہے ہیں، ان سے آپ کا بہت اچھا رابطہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن، تاکہ وہ آپ کی بات اطمینان سے سن سکیں، اپنی بات انہیں بہتر طریقے سے آپ بیان کریں۔ پھر آسانی کے لیے آپ اسے گفتگو کا فن تصور کریں۔ بعض دفعہ کہیں کام نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن از دی کی ٹو سکسیس۔ جس گھر میں کمیونیکیشن ہو جاتا ہے نا، تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ جن تعلقات میں کمیونیکیشن اچھا ہوتا ہے وہاں کوئی ایک کو دوسرے کے خلاف نہیں بہکا سکتا۔ اس لیے وہ گھر کا ادارہ ہو، خاندان کا ہو یا پھر باہر کے ادارے ہوں، آپ بہترین کمیونیکیشن رکھیں۔ اس کے لیے آپ سیٹ ٹائم بنا لیں۔ اس ویک مجھے اتنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ٹائم مقرر کریں، ہر دن اتنوں کو کرنا ہے اور اسی وقت کے بیچ میں کرنا ہے۔ جتنے لوگ ہو گئے، ورنہ سارا دن ٹیلی فون پہ رہیں گے نا تو وہ بھی کام نہیں ٹھیک ہوگا۔ تیسری کامیاب چیز جو دوسروں کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو فائدہ دے گی، لوگوں کو ان کے کام بانٹیے، کاموں کو بانٹ دینا۔ آپ جب کسی بھی کام کے ذمہ دار بنتے ہیں نا اور انچارج بنتے ہیں یا آپ کوآرڈینیٹر بنتے ہیں تو ہر کام آپ خود نہیں کر سکتے، یہ لکھ لیں اپنے لیے۔ بعض لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے ہر کام ہم خود کریں۔ مختلف رنگ ہے نا، جیسے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، ایسے طرح مختلف انسان بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ خود ہی کریں گے، کیا کریں، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی اویلیبل ہی نہیں ہوتا، جس کو پوچھیں وہ نو کہہ دیتا ہے، پھر میں خود ہی کر لیتا ہوں، اور دوسرے سے کرانے سے بہتر میں خود ہی کر لوں، دوسرا اچھا نہیں کرتا۔ نہیں، آپ ہر ایک کام خود نہیں کریں گے۔ اور کچھ دوسرے ایج پہ بھی ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا، دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز ہم نے سیکھی کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پہ ایک مشکل ٹارگٹ کو شروع کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ خود بھی خندق کھودی، پیٹ پہ مٹی بھی لگی، بھوکے بھی رہے، پیٹ پہ پتھر بھی بندھے، پتھر راستے میں آئے تو اس کو توڑا بھی، لیکن ساتھ لے کے چلے۔ تو لہٰذا یہ کسی شخص کی کمزوری اور نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر کام خود کرے۔ ایک فن ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے حصے کے کام دیں، یہ ایک صلاحیت ہے، ایک سکل ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس کے ذریعے آپ دوسروں سے کام لے کر دوسروں کو بھی کامیاب ہونے کا موقع دیتے ہیں نا۔ دیکھیے اگر سارے کام آپ خود کریں گے تو دوسروں کو کون کہے گا؟ ان کا اجر کہاں گیا؟ ان کا حصہ ڈلوائیے اور آپ خود بھی سرخرو کے ہوں گے۔ ورنہ جب سارے کام آپ اپنے سر پہ لیتے ہیں نا تو آخری وقت میں کوئی ہوگا کوئی نہیں، سٹریس الگ، گرتا پڑتا نہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ کوئی کام آپ ارینج کرتے ہیں نا، اپنے کوئی فنکشن ارینج کرنا ہے تو مختلف لوگوں کو بانٹیے۔ اچھا تم جگہ کی منتظم ہو، اچھا تم ایڈورٹائزمنٹ کی انچارج ہو، اچھا اگر کچھ سنیکس ہیں تو آپ اس کی انچارج ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ بھانپ لیتے تھے کون کیا کام کر سکتا ہے۔ کبھی نااہل کو کام نہیں دیتے تھے۔ بڑے بڑے ادارے ڈوب جاتے ہیں جب نااہلوں کے ہاتھ میں اس کی بھاگ ڈور دے دی جائے۔ اس کے لیے پھر انسان کو فیئر ہونا چاہیے، کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ کام نہ دے، کسی کی دوستی کی بنیاد پہ نہ دے، کسی سے ڈر کے نہ دے، کسی سے مروت کے ساتھ نہ دے، بلکہ جج کرے کسی کو کام دیتے ہوئے کہ کیا یہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ میں جو لوگوں سے شکوے ہوتے ہیں نا، کرتا ہی نہیں، ٹھیک کیا ہی نہیں، وہ وجہ کیا کہ ہم نے صحیح کام نہیں دیا ہوتا۔ ہمیشہ کام دیتے وقت یہ دیکھیے کہ دوسرے کا انٹرسٹ کیا کام کر کے اس کو مزہ آتا ہے، اس کی ہابیز کیا ہیں۔ کہتے ہیں نا جب وہ ہابیز انسان کا بزنس یا اس کی جاب بن جاتی ہے نا تو وہ بیسٹ کام کرتا ہے۔ تو جس کام کے کرنے میں مزہ آئے وہ دیں۔ چوتھی چیز، وسائل کا بہترین استعمال، یہ انسان کی کامیابی کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ مادی وسائل دیے ہیں، کامیابی اس سے نہیں ہے۔ کامیابی ہے کہ اس مادی وسیلے کو آپ استعمال کہاں کرتے ہیں۔ بس آپ کے گھر میں گرائنڈنگ مشین پڑی ہوئی ہے، آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، تو کیا آپ کے کاؤنٹر پہ رکھی ہوئی مشین کا کوئی فائدہ ہے؟
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پڑی ہوئی ہے، وہ اندر کی الماری میں دبی ہوئی ہے. نہیں، آپ کو وسائل کا علم ہونا چاہیے اور ان کو استعمال کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو. کیا چیزیں ہیں میرے پاس جو سکلز ہیں یا جو میرے پاس مینز ہیں گھر میں، اس کو کہاں استعمال کروں؟ ان کو پہچانیے، سمجھیے، پرکھیے. آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر خیر دیکھیے. میرا یہ بچہ یہ کام بہت اچھا کر سکتا ہے، یہ بچی یہ اچھا کر سکتی ہے، میرے میاں کو اس کام میں مزہ آتا ہے، ان کو وہی کام دیں. پھر دوستوں کو، پھر باہر کے لوگوں کو. انشاءاللہ اپنے وسائل کو بھی استعمال کیجیے، دوسروں کے بھی. 5ویں چیز، اپنے کاروباری مقابل سے بہتر کارکردگی. یعنی ایک کام اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن تقابل کر کے اس سے بہتر کام کریں گے، تبھی آپ پنپیں گے. فطرت کا اصول ہے، جو زیادہ اچھا کام کرتا ہے نا وہ پنپ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ سورۃ رعد میں آتا ہے، اور جو کوئی نفع دے گا لوگوں کو بس وہ بچے گا، اور باقی جھاگ بن کے اڑ جاتا ہے. لہٰذا آپ جس ادارے یا کسی کاروبار سے وابستہ ہیں، اس کے ہر معاملے میں آپ کی کارکردگی اپنے مقابل سے بہتر ہو، پھر آپ مانے جائیں گے. آپ کی کارکردگی کی شناخت آپ کا پروڈکٹ ہوگا، اس کی کوالٹی، اس سے ہونے والا نفع. ہر دن بہتر بنائیے. لوگ بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں ناموں کو سجانے کی، حالانکہ کاموں کو سجانے کی ضرورت ہے. لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ، لیکن پروڈکٹ گھٹیا درجے کا ہے. آپ لاکھوں کے ایڈورٹائزمنٹ کر بھی دیں گے نا، پروڈکٹ کی کوالٹی گندی ہے نا، بس ایک دفعہ لوگ خریدیں گے آپ کی ایڈ دیکھ کے، پھر نہیں لیں گے. آپ کسی کو بڑی دعوت دے کے بلاتے ہیں، آؤ یہ کرو وہ، جب گئے آپ کا پروگرام ڈس آرگنائزڈ، جگہ ٹھیک نہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بچوں کا شور ہے، بدبو آ رہی ہے، سٹنگ ارینجمنٹ ٹھیک نہیں. لوگ اگلے دن نہیں آئیں گے آپ کے کہنے پہ، الا ماشاء اللہ. جو کام کریں اس کو ایکسیلنسی کے درجے پہ کریں. یہ اٹ موسٹ کوشش کریں کہ میں نے پہلے سے جو کوئی کام ہو رہا ہے اس سے بہتر کام کرنا ہے، ان کا نہیں خراب کرنا. عموماً لوگ خود اچھا کام کر نہیں سکتے، سکلز ہی نہیں ہوتی، پہلے سے کام کرنے والوں پہ تنقید شروع ہو جاتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. بعض لوگ اس غم میں روتے رہتے ہیں، ہم شروع سے تھے، اب یہ نئے لوگ آ گئے. پھر کیا ہوا جی؟ جب سے یہ آئے لوگوں نے ہماری مسجد میں آنا چھوڑ دیا. اچھا جی، یہ کیسے ہوا؟ آپ تو چلائے تھے، آپ سے تو لوگوں کی محبتیں تھیں، لوگوں نے آپ سے فائدہ لیا، لوگوں کا بینیفیشیل تھے، تو وہ ایک نئی دکان پہ کیوں چلے گئے؟ مثال دوں گی، یعنی پھر نئی مسجد میں وہ کیوں گئے؟ آپ کے اس کوئی کمی ہوئی نا؟ آپ مزید اچھا کرتے. کبھی آپ نئے آنے والے کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، پہلے کو تو نہیں زیادہ کرنی پڑتی. یہ خوف ہر دور میں رہا، تو لہٰذا دوسروں کو کچھ نہ کہیں، اپنا کام بہتر کرتے جائیں. 6ٹھی چیز جو ایک اچھے لیڈر میں ہو سکتی ہے، اپنے ساتھیوں کو متحرک کرنا اور پرعزم بنانا. لیڈرشپ کوالٹیز میں یہ چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے نا، آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کا حوصلہ بلند کریں، ان کا موریل بلند کریں، خوش دلی سے کام کریں. آپ کو اپنے کام سے محبت ہے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح دکھتا ہے. جو ہی بنی اسرائیل کے حوصلے ٹوٹتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ان کی ہمت بندھاتے تھے، نہیں نہیں نہیں، چلو تم، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی کو دیکھیے، ہمتیں ٹوٹنے لگتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی لوگوں کو موت یاد دلاتے، کبھی آخرت یاد دلاتے، کبھی دنیا کی ترقیاں یاد دلاتے. تو ایک اچھا شخص اپنے ساتھ دوسروں کو بھی متحرک رکھتا ہے. اگر آپ سست ہیں نا کسی معاملے میں، دوسروں کو نہیں بلا سکتے. بس اگر جیسے ہمارے دین کے ناطے سے اگر دیکھیں، کام سے ریلیونٹ ہے، بعض لوگ گروپنگ کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں. اب کوئی گروپ لے رہا ہے اور خود کلاس نہیں اٹینڈ کرتا، اس کو خود نہیں پتا کلاس میں کیا ہو رہا ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو اگر پوچھے گروپ میں کہ اچھا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اچھا اس دفعہ کیا سبق پڑھا تھا، کیا خیال ہے، اس کے گروپ میں لوگ ویسے ہی آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس لیے
کسی گروپ لینے والے کے لیے جو بہترین چیز جو اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے اور جو اس کی کمٹمنٹ کا حصہ ہوتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر کے کلاس کو لوں گا یا لوں گی، اس کا حصہ بنوں گی. آپ کا انٹرسٹ لوز ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کا فوراً لوز ہوتا ہے. جو گروپ لیڈر یہ کہیں گے نا کہ ہمارے گروپ میں لوگ آتے نہیں، تو فوراً کھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اصل بات یہ کہ یہ خود نہیں انوالو. اچھا بھی آپ بتائیے، آپ تھیں کلاس میں؟ ہمارا اپنا انٹرسٹ بہت لازمی ہے. ٹھیک ہے، جب لیڈر بڑے آپ خود اپنی کام کے مینیج کرنے میں خود پتہ ہے، مثال ایک بعض لوگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹر کو اگر پتہ ہے نا کلاس میں کیا ہو رہا ہے تو ایک ایک ایڈمن کو پتا ہوگا. تو لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو عزم دیں. ذرا ڈھیلے ہونے لگے لوگ، اچھی سی حدیث سنائیں، اچھی سی بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ بھی اٹھائیں گے. کیونکہ جو انسان بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتا. اس لیے انسان کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے، یہ ضرورت کی چیز ہے. اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کتنی باتیں کی، اس کو دہرا لیتے ہیں ابھی تک جو کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام ہے. اس کامیاب لفظ کے نیچے اپنا لفظ لکھیں. پہلا کام مقاصد متعین کرنا ہے، آپ نے انہیں حاصل کرنا ہے، گولز بنانے ہیں. لکھیں اپنے لیے، بنا لیے میں نے، سوچ لیے، اب لکھنے ہیں. دوسری چیز کمیونیکیشن، یہ کوڈ ورڈز ہے نا، رابطہ، اچھا رابطہ. پھر لوگوں کو ان کے کام متعین کرنا اور وہ کام دینا جو کوئی کر سکتا ہے، جو اس کو پسند ہے. پھر چوتھی چیز وسائل کا بہترین استعمال، اچھے طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کریں. اللہ نے جو دیا ہے اس کے راستے میں لگ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ پڑا پڑا اندر ہی گل سڑ جائے اور ضائع ہو جائے. اور پانچویں چیز، جو کوئی پہلے سے وہ کام کر رہا ہے اس سے بہتر کارکردگی لائیے تاکہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اور اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، نئے آئیڈیاز، نئی باتیں. کچھ لوگوں سے میں دیکھتی ہوں بات کرتے ہیں جب ہوتا ہے، اچھا ہم یہ کر لیں، گروپ میں نئی چیز کر لیں، اسٹوڈنٹس کو ذرا یہ ایکٹیویٹی دے دیں، اچھا میں نے اس ویک یہ تیار کیا ہے. موسٹ ویلکم. آپ کی یہ نئی نئی چیزیں اسٹوڈنٹس کو بھی زندہ رکھتی ہیں، ان کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ باقی رہتا ہے. ورنہ شروع میں جوش ہوتا ہے اور بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آخری چیز جو ہم نے اس نشست میں دیکھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو متحرک رکھیں، پرعزم رکھیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید 7 باتیں دیکھیں گے جو کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام ہیں. اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہم ان پہ عمل کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی آپ کے ذہن میں ان کو سنتے ہوئے بات آئی ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کامیاب شخصیت کے سلسلے میں ہم کامیاب لوگوں کے کرنے کے کاموں کو کنٹینیو کریں گے. پچھلی نشست میں ہم 6 کام دیکھ چکے: مقاصد متعین کرنا اور ان کو حاصل کرنا، کثرت سے رابطے کرنا، لوگوں کو ان کے حصے کے کام دینا، وسائل کا بہترین استعمال کرنا، اپنے کاروباری مقابل سے بہتر کارکردگی دکھانا، اور اپنے ساتھیوں کو متحرک اور پرعزم بنانا. ہم اب 7ویں چیز دیکھیں گے جو لیڈرشپ کوالٹیز میں آتی ہے، اور وہ کیا؟ اچھی اور بہتر منصوبہ بندی کرنا. پلاننگ، اردو میں اس کو پلاننگ کہیں گے. ویل پلانڈ ہونا. پلاننگ چاہے مختصر مدت کی جائے، درمیانی مدت کی جائے یا طویل مدت کی، اس کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی چھوٹا سا کام ہے، درمیانہ سا کام ہے یا بہت بڑا کام ہے، اس کی پلاننگ کیجیے. آپ کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک ہونی چاہیے.
آپ اس میں مختلف قسم کی چیزوں کو پلان کریں، پھر اس کا جائزہ لیں، آگے بڑھتے جائیں۔ بعض دفعہ اس پلاننگ میں آپ کی اپنی ذات سے متعلق چیزیں ہوں گی، بعض دفعہ آپ کے انسٹیٹیوٹ، آپ کے ادارے، آپ کی فرم سے ریلیونٹ چیزیں ہوں گی، آپ کے بزنس سے ریلیونٹ ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس پلاننگ میں آپ کے خاندان سے ریلیونٹ چیزیں بھی ہوں گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلان کیجئے۔ ہر کام کرنے والے کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گی، کسی لیول پہ بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک ڈائری بنا لیں، موسٹ لائکلی تو ملتی ہی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی ڈائریاں، لیکن چونکہ جب آپ بڑی لیں گے تو پھر وہ ٹریولنگ میں یا آپ اپنے پرس میں اپنے پاس نہیں رکھیں گے، پھر وہ ڈھونڈنی رہتے ہیں، اور اتنی چھوٹی ہوگی کہ وہ ادھر پڑی ہے تو دکھا ہی نہیں، اوپر چیزیں آ گئیں۔ میڈیم سائز کی ہینڈی سی ڈائری جس کو آپ اپنے ہاتھ کے پرس میں بھی لے جائیں کہیں سفر میں، تو یا اگر آپ کی ڈیسک پہ بھی یہ پڑی رہتی ہے تو ایک ریزنیبل سائز کی ہو۔ اس میں آپ کے پاس جتنے کرنے کے کام ہیں نا وہ سب لکھ لیں، ہر ایک کے لیے سیکشنز بنا لیں۔ آج کل ڈیوائیڈرز ملتے ہیں، بہت سپلٹ کرنے کی خوبصورت چیزیں بھی ہیں۔ پوری ڈائری کو شروع سے مینیج کر لیں، یہاں سے لے کے یہ 10 پیج جو ہے نا، یہ میرے ایک کورس کے متعلق ہے، یہ اگلے سے دوسرے، یہ تیسرا۔ پھر جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا ان سے ریلیونٹ 2 صفحے بنا لیں، یہ ان سے کوئی بات کرنی ہوگی تو یہاں لکھوں گی، یہ ان سے کرنی ہے تو ان کو لکھوں گی۔ پھر اسی طرح آپ ایک پورشن بنا لیں تھنگس ٹو ڈو کا، یہ کرنی ہے، کرتے جائیں، جو ہو جائیں اس کے آگے چیک لگاتے جائیں، کنٹینیو کریں، تاکہ جو نہیں ہوئے تو گاہے بگاہے اسی پہ رہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم چٹیں لکھ لکھ کے رکھتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے وقت پہ، کھو ہی جاتی ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ چٹ چپکی ہوئی کہیں سے دکھتی ہے۔ نہیں، ڈائری پہ نہیں۔ اگر آپ ہر منتھ کی ایک الگ ڈائری بنا لیں، دیٹ از ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی رہے گی، لیکن پھر اس کے لیے آپ کو پچھلا ریکارڈ نہیں دکھے گا۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ سال یا 6 مہینے کی چھوٹی سی ڈائری، اس میں بہت پھر تفصیلات نہ لکھیں۔ بعض نے اسی میں گروسری کی لسٹیں بنائی ہوتی ہیں، اسی میں کسی کے پیسوں کا لین دین ہے، ہر کام کے لیے الگ چیز بنائیں۔ جتنی پلاننگ اچھی ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہے نا، پہلے پلان کریں، کیسے ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، کتنا بڑا روم ہوگا، کہاں بیٹھیں گے، کون کیا کام کرے گا۔ اس طرح کریں گے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی زیادہ کام کریں گے، آپ کو تھکن بھی نہیں ہوگی اور آپ زیادہ فائدہ دیں گے۔ اگلی چیز، بہتر قیادت فراہم کرنا، لیڈرشپ کوالٹیز سے لوگوں کو فائدہ دیں۔ اگر آپ نے لیڈرشپ کوالٹیز حاصل کر لی اور آپ کو ان پر عمل کرنے کا فن بھی آ گیا تو آپ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ کا وجود اور آپ کی موجودگی لوگوں کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے ترقی اور کامیابی کا باعث ہوگی۔ یہ بعض دفعہ تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز۔ بعض لوگ بون لیڈرز ہوتے ہیں، ماں جانتی ہے اپنے بچے کی کیفیت۔ کچھ بچے بچپن سے بہت کمانڈنگ ہوتے ہیں، لوگوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے کام کرواتے رہیں گے۔ بعض چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بڑوں سے بھی کروا لیتے ہیں، اور بعض بڑے ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی کام بھی دے دیتی ہیں نا تو وہ نہیں کر پاتے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہتر لیڈر بننا ہے اور مانگے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت کے جب جھول دور ہوں گے نا، آپ اچھے لیڈر بنیں گے۔ اس کے لیے سورۃ آل عمران کی جو آیات ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی خوبیاں بیان کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس میں آخر تک آپ دیکھیں گے تو کافی کوالٹیز ملتی ہیں۔ اور اس میں ہماری ایک سیریز بھی ہے رہبر کامل، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قائد کے روپ میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سیرت کا بکس کا سیٹ ہے جس میں الگ الگ بکس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منتظم کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، تو وہ ایسی بکس اپنے مطالعے میں رکھیں اور اپنے ریلیونٹ جو بھی ٹپس ہیں اس کو نوٹ کریں۔ اگلی خوبی جو ایک انسان کی کامیابی میں بہت مددگار ہے، اپنے معاملات میں لچک پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی۔ دیکھیے، لیزینس نہیں، لوز ہونا نہیں، فلیکسیبل ہونا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو کسی حد تک خود سر اور محکم بن جاتے ہیں، حکم دینے والے۔ انہیں بعض دفعہ کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آتی،
اپنی بات کہہ دیں اس کو بدلنا آنا کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی شخصیت میں یہ بات آ گئی ہے نا تو آپ کی ناکامیوں کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہے، یہ نہیں بدلیں گے اپنی عادت، یہ بس جو کہہ دیتے ہیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچے فلیکسیبل بنیے، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ کو پریکٹیکل مثال دیتی ہوں، آپ نے میٹنگ کا ٹائم رکھا ہے، آپ اس ٹائم پہ فوراً موجود ہوں، ٹائم پہ شروع کریں۔ لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت پرابلم آ جاتی ہے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے معاملے میں اگر کچھ فلیکسیبلٹی چاہیے تو کر دیں۔ آپ نے 1 گھنٹہ ٹائم میٹنگ کا رکھا تھا، اب اس دن کوئی لانگ ویکینڈ ہے یا گھروں میں بچے ہیں، بات بھی پوری ہو سکتی ہے، اور کوئی ریکویسٹ کر لے کہ اچھا آج کیا خیال ہے 45 منٹ میں وائنڈ اپ کریں، ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی آپ کو اپنا عذر بتائے نا، جی میں میٹنگ میں آنا چاہ رہی تھی، یہ نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بالکل آپ اپنا کام کریں، بس یہ کہ اس کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا۔ اچھا آپ دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں، کسی کا آپ کو یہ بتانا بھی نا کہ میں نہیں آ رہی، یہ اس کے اس انٹرسٹ کو شو کرتا ہے جو وہ اس میں رکھتا ہے، تو لہٰذا فلیکسیبل رہیں۔ جو لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں نا وہ نہ خود ٹوٹتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، اور نہ دوسروں کو تھکاتے ہیں۔ میں نے پریکٹیکلی اس کو آبزرو کیا ہے ٹریولنگ میں۔ کچھ لوگ فلیکسیبل باڈی رکھتے ہیں نا، وہ کئی گھنٹے بھی ایک سفر میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں نا تو وہ فریش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈی بڑی نرم، وہ جس لچک پہ بیٹھے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ سارا وقت خود بھی کروٹیں بدلتے ہیں، دوسروں کو بھی ستاتے ہیں، اور پھر نکل کہتے ہیں تھک گئے، اکڑے رہے نا، آپ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، نہیں، ہلکا سا فلیکسیبل ہوں۔ بے اصول نہیں ہونا، پھر یہاں کہوں گی بے اصول ہونے میں اور فلیکسیبل ہونے میں بہت فرق ہے۔ فلیکسیبل تو ہونا ہے لیکن بے اصول نہیں ہونا۔ 10ویں چیز، اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنا سیکھیں۔ وقت زندگی ہے، اسے بہتر طریقے سے استعمال کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لسٹ بنائیں اپنے ٹائم ویسٹرز کی، وہ چیزیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں اس کو نوٹ کریں، پھر ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ وہ سکل سیکھیں جو وقت کو بچاتی ہیں اور آپ کے مقصد میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں، آپ کو گھنٹہ لگتا ہے ایک صفحہ لکھنے میں، سیکھیے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آپ 45 منٹ میں لکھ لیں۔ لوگوں سے پوچھیں، آپ کو سرچ نہیں کرنی آتی، آپ 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا، سیکھیں۔ وہ کام سیکھیں جو آپ کا وقت بچائیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی شخصیت کو مؤثر بنانا ہوگا، اور اپنے مقاصد کو لوگوں کے تعاون سے کم از کم وقت میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کام دوسرا اچھا کر سکتا ہے نا تو آپ نہ کریں۔ بس اگر آپ کو لگتا ہے آپ کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کر لوں گا؟ نہیں، کسی ینگ بچی کو پکڑیں، بیٹا تم یہ کر دو اور میں دوسرا کام کروں گی۔ انشاءاللہ فیل کریں گے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کا وقت بچے گا۔ اپنی اسپیشلٹی دیکھیں، وہ کام جو آپ اچھا کر سکتی ہیں وہ کریں، بجائے اس کے کہ ہر کام آپ کریں۔ اسی طرح اگلی چیز جو ایک کامیاب انسان کی ضرورت ہے، ٹیم کو تیار کرنا اور مؤثر بنانا، یہ بہت بڑا گن ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا وہ آپ کی ٹیم ہے، انہیں ساتھ لے کر چلیں، اور آپ ان کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھیں، کیونکہ آپ کی ٹیم آپ کے لیے آپ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ 1 اکیلا 2 11، یہ بات یاد رکھیے۔ کسی بھی جگہ کوئی بھی نیا کام کریں، پہلے وہاں کام کرنے والے لوگ تیار ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ ٹیم بنائیں گے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ کوئی کرکٹ کی ٹیم کی طرح آپ نمبرز لگا رہے ہیں، ہر ایک اس کا کام دیتے جائیں۔ اب دیکھیے گا آپ کی شخصیت میں اگر جاذبیت ہے نا تو آہستہ آہستہ لوگ جڑنے لگیں گے ایک مقصد کے ساتھ۔ شرط وہی ہے کہ اخلاص اور للہیت ہو۔ اس طرح اگلی چیز، خوش مزاج رہنا اور اختلافات اور شکایات سے نمٹنا۔ اگر آپ ہر وقت منہ چڑھا کے موڈ آف کر کے بیٹھے رہیں گے نا تو آپ کے اپنے بچے بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، دوسروں کی تو بات ہی کیا ہے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے سامنے یس کہیں گے لیکن بعد میں آپ کی شکلیں بگاڑیں گے۔ اس لیے خوش مزاج رہنا سیکھیے۔
آپ کسی کام پہ ہیں نا تو گھر کے مسائل کو گھر پہ چھوڑ دیں، اور اگر کام سے گھر جا رہے ہیں نا تو پھر کام کے مسائل دفتر میں چھوڑ دیں۔ جس میں یہ خوبی ہو نا کہ وہ اپنا موڈ نہ بگاڑے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں سب اچھے موڈ کے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب اختلافی صورتحال پیش آتی ہے، اس سے نبٹنا آپ کو آنا چاہیے۔ شکایتیں بھی ہوں گی، بعض کو آپ کی ذات سے ہوں گی، بعض کو آپ کے کام سے ہوں گی، بعض کو آپ کے ساتھ کام کرنے والوں سے ہوں گی، بعض کو آپ کے پروڈکٹ سے ہوں گی۔ سنتے جائیے، میٹھے بنے، ٹھنڈے، سنتے جذب کریں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے خالی کرنا پڑتا ہے، اور جو چیز آئے پی جائیں، سہ جائیں، برداشت کر جائیں۔ آپ کا ایک دفعہ کا کیا ہوا صبر کئی جگہ رنگ لائے گا۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ پہلے استاد کو صبر کرنا پڑتا ہے، پھر شاگرد صبر کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ بہت ساری باتیں سن کے خود برداشت کریں گے نا تو آپ کے جو ساتھ کام کرنے لے پھر ان کو بھی صبر آئے گا۔ اور اگر ماں صبر نہیں کرتی، بات بات پہ بے صبری ہے، تو بتائیے کیا بچوں کو صبر سکھائے گی؟ بعض مائیں بچوں کو چلا کے کہتی ہیں صبر کرو، یہ کون سا صبر ہے؟ نہیں، خوش مزاج رہنا ہے، میں نے موڈ نہیں خراب کرنا، کام کروں نہ کروں موڈ نہیں بگاڑنا۔ بعض کام کر کے موڈ بگاڑتے ہیں، کیا نہ کیا ایک برابر، اور اسی طرح پھر مزید باتیں۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے آپ کے کام کرنے اور کرانے میں، اور وہ ہے کہ آپ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، احترام کریں لوگوں کا۔ جو دوسروں کی عزت نفس کو کچل دیتے ہیں نا، وہ ان کی انا کو زندہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے لوگوں کی انا کو نہیں جگانا، ان کے ضمیر کو جگانا ہے۔ کوئی تھوڑا بھی کام کرے نا، خوب تعریف کریں، مبالغہ آرائی نہ کریں، ورنہ پھر جب آپ اصل تعریف کریں گے تو ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کوئی اچھا کام کرے، خوبصورت شائستہ لفظوں میں اس کی تعریف کرے۔ کوئی محنت کرتا ہے، خوب حوصلہ افزائی کرے، سب کے سامنے ان کی تعریف کرے۔ ہاں، احتساب کرنا ہے تو تنہائی میں کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، کیونکہ لوگوں کو صرف مال نہیں چاہیے ہوتا، عزت بھی چاہیے ہوتی ہے، احترام بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب یہ آ جائے گا انشاءاللہ لوگ آپ کے لیے پھر جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ آپ لوگوں کو عزت دیں، لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہماری جانیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ 13 چیزیں، 13 تھنگز ہیں، اگر آپ اس کو اپنے اندر لاتے ہیں، ہر 2 دن میں ایک چیز اپنی شخصیت میں لائیے، پھر آپ دیکھیں گے 1 مہینے سے کم، یعنی تقریباً 26 دن میں آپ ایک بالکل عام انسان کے درجے سے اٹھ کے ایک لیڈر بن چکے ہوں گے۔ آپ کے گلے شکوے لوگوں سے دور ہو چکے ہوں گے۔ لوگ کام نہیں کرتے، بلائیں تو آتے نہیں، اللہ سے مدد لازم ہے، کوشش شرط ہے، احتساب کرتے رہیں، چیک کریں اپنے آپ کو، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کامیاب انسان بنتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کا گروپ اچھا نہیں چل رہا، ان 13 چیزوں کو دیکھیے کہ کیا میرے اندر یہ ہیں۔ آپ کی کلاس اچھی نہیں چل رہی، اسٹوڈنٹس وقت پہ نہیں آ رہے، انہی 13 پوائنٹس کو دیکھیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں سے بہترین حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله